ایک دن کا پروگرام نہیں ہے، یہ ہمارا پروگرام چلے گا کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ اس میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو آج روٹ میپ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں اور بھائیوں بتاؤں کہ جو ولولہ میں نے اس مرتبہ SSTs میں دیکھا ہے یہ چوتھا دھرنا ہونے جا رہا ہے، میں نے اس سے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھا۔ اساتذہ کے ساتھ اس کھلواڑ کو بند کریں۔ میں چیف سیکرٹری صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو اور مشیر تعلیم سے ملتمس ہوں، خدا را آپ اساتذہ کو روڈوں پہ کیوں لاتے ہیں؟ 2-3 دن مزید گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں، ہم نے 5 دن کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی لیکن انہوں نے ہمارا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے، اس لیے ہم نے 11 تاریخ کو مکمل پوری قوت کے ساتھ نکلنا ہے۔ اور سر چیف سیکرٹری صاحب اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ انہی کی سمری بنی ہوئی ہے۔ بار بار بتاؤں کہ جو ولولہ میں نے اس مرتبہ SSTs میں دیکھا ہے یہ چوتھا دھرنا ہونے جا رہا ہے، میں نے اس سے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھا۔ کم از کم 3 دن کے لیے آپ کے پاس تمام ساز و سامان ہو، باقی پلاننگ ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میں آپ کو آج روٹ میپ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں اور گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی بیوروکریسی کو میں اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اساتذہ کے ساتھ اس کھلواڑ کو بند کریں۔ میں چیف سیکرٹری صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو اور مشیر تعلیم سے ملتمس ہوں، خدا را آپ اساتذہ کو روڈوں پہ کیوں لاتے ہیں؟ اساتذہ کے ساتھ اس کھلواڑ کو بند کریں۔ میں چیف سیکرٹری صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو اور مشیر تعلیم سے ملتمس ہوں، خدا را آپ اساتذہ کو روڈوں پہ کیوں لاتے ہیں؟ سر چیف سیکرٹری صاحب اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ انہی کی سمری بنی ہوئی ہے۔ بار بار سر چیف سیکرٹری صاحب اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ انہی کی سمری بنی ہوئی ہے۔ بار بار کے جتنے بھی میرے SSTs بھائی، چاہے وہ DI خان سے لے کر کوہستان تک آئیں گے، چترال سے آئیں گے، اپر دھیر سے آئیں گے، تو وہ 11 تاریخ کو آپ نے نکلنا ہے۔ بار میں یہ چیخ کے پکار کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بنی ہوئی سمری ہے اور کیبنٹ نے بھی اپروو کر دی ہے، تو ابھی آپ سر اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کرتے؟ تو لہذا ہم نے اپنی آواز کو، جس طرح آپ نے اس آواز کو اوپن کیا ہوا ہے، اسی طرح جاری رکھیں۔ 2-3 دن مزید گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں، ہم نے 5 دن کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی لیکن انہوں نے ہمارا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے، اس لیے ہم نے 11 تاریخ کو مکمل پوری قوت کے ساتھ نکلنا ہے۔ اور تو تمام SST صوبہ بھر کے خواتین و حضرات سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے حالیہ جو وزٹ کیا ہے وہ مالاکنڈ مردان سے شروع کیا ہے اور اس کو سوات میں ہم لے کے گئے ہیں۔ سوات، شانگلہ اور کوہستان سے ہوتے ہوئے تقریباً 8-10 ضلع میں، لیکن جو میں آپ کو بمائے ساز و سامان نکلنا ہے۔ آپ نے جس طرح تبلیغ کے لیے لوگ جاتے ہیں اسی طرح آپ نے نکلنا ہے، اور کم از کم انشاءاللہ تمام رہائش کا بندوبست موجود ہے، پانی کا بندوبست موجود ہے، جو آپ کی رہائش کی ضروریات ہیں وہ لے کے آئیں گے، وہ آپ کو شام تک ریٹن شیپ میں بھی دے دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں تمام سامعین کم از کم 3 دن کے لیے آپ کے پاس تمام ساز و سامان ہو، باقی پلاننگ ہم کر لیں گے۔ صوبہ بھر کے جتنے بھی میرے SSTs بھائی، چاہے وہ DI خان سے لے کر کوہستان تک آئیں گے، چترال سے آئیں گے، اپر دھیر سے آئیں گے، تو وہ 11 تاریخ کو آپ نے نکلنا ہے۔ کوئی بھی کارواں ہمارا 10 تاریخ کو کسی بھی صوبے سے، کسی بھی ضلع سے نہ آئے، چونکہ ہم نے آپ کے لیے ایک دن کا پروگرام نہیں ہے، یہ ہمارا پروگرام چلے گا کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ اس میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو لہذا آپ نے پہلے دن نہیں آنا ہے۔ جو ہم جب نکلیں گے صوبائی اسمبلی کی طرف سے تو وہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول نمبر 1 پشاور سٹی سے نکلیں گے۔ پہلے پریس ٹاک ہوگی، 10 تاریخ تو ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے پشاور میں۔ 11 تاریخ کو ہم نے 2 بجے ایگزیکٹ نمبر 1 ہائر سیکنڈری سکول سے نکلنا ہے اور جا کے اسمبلی کے سامنے دھرنا دینا ہے، پشاور شہر کو جام کرنا ہے، آپ کے تعاون سے کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے پوری قوت کے ساتھ نکلنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے کیس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی اعلیٰ ترین بیوروکریسی سے ابھی بھی میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ تو کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں۔
باقی کاموں کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں اور نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ تمام لوگ آئیں اور اس نوٹیفیکیشن کے اصول کے بغیر اس دفعہ میں آپ سے یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ہم نے واپس نہیں آنا ہے. لیکن آپ سے ہمبلی میری گزارش ہوگی کہ یہ ذہن میں مت سوچئے گا کہ فلاں لوگ چلے جائیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، اس کا ہوا تو میرا ہو جائے گا. یہ میرا اور اس کو چھوڑ کے آپ نے خود قربانی دینی ہے. یہ بورڈ کی مارکنگ وغیرہ کا سب کچھ چھوڑنا ہے اور آپ نے اپنے اصول کے آپ نے اپ گریڈیشن کے اصول کی خاطر اور اپنے حق کی خاطر، اپنے بچوں کے حق کی خاطر، آئندہ والے جو آنے والے ایس ایس ٹیز ہیں ان کے لیے آپ نکلے سر. یہ آپ کی 30 سالہ تاریخ ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ منسٹر صاحب نے ڈائری اٹھائی ہے اور ہمارا کیس اپ گریڈ کر دیا ہے اور ہمیں کسی امتحان میں ڈال دیا ہے. ہم تو ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری لیگل ریکوائرمنٹ کو پورا کر دیا ہے. کیبنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہے. تو ابھی ہمارا 30 سال سے یہ چلا ہوا اتنا پرانا کیس ہے، اس میں اور رکاوٹ ہے کیا؟ ہمیں نوٹیفیکیشن دیں. ہم اگر گورنمنٹ ہمیں 11 تاریخ نوٹیفیکیشن دیتی ہے تو ہم اظہار تشکر منائیں گے اور خوشی سے واپس آ جائیں گے. نہیں دے گی تو اس ٹائم تک رہیں گے جس تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں رہتا. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پشاور میں. تھینک یو ویری مچ. ایک مرتبہ پھر منظر ٹی وی کا بھی شکریہ اور تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے. تھینک یو.